دن کی روشنی مدینے کی گلیوں میں پھیل چکی تھی، لیکن ایک خاص شخصیت کے لیے دن اور رات کی کوئی قید نہ تھی۔ وہ ہمیشہ ریا کی خدمت میں مصروف رہتے۔ ان کا دل ہر وقت اس بات کی فکر میں لگا رہتا کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سوئے، کہیں کسی کا حق نہ دب جائے، اور کہیں کسی کی آنکھ مدد کے انتظار میں نہ ترس رہی ہوں۔ یہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر صدیق ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے۔ مدینے کی ایک دور افتادہ گلی میں ایک نابینا بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی، نہ کوئی اس کا پرسان حال تھا اور نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، جسم کمزور تھا اور آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر صبح جب وہ جاگتی تو دیکھتی کہ اس کا گھر پہلے سے صاف ہو چکا ہے، پانی کے برتن بھرے ہوئے ہیں اور آٹے اور کھجوروں کا بندوبست ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اگر کپڑے میلے ہوتے تو وہ بھی دھل چکے ہوتے۔ یہ سب کون کرتا تھا؟ یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا، اور بڑھیا بھی نہیں جانتی تھی کہ کون اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ دیکھیں اب ان کے معمولات میں کیا فرق آیا ہے یا نہیں، وہ خلیفہ بننے کے بعد بھی پہلے جیسے ہیں یا نہیں۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ ابو بکر صدیق ہر رات مدینے کے ایک خاص کونے میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کا تعاقب کریں گے تاکہ دیکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک چھوٹے سے جھونپڑے کے دروازے پر جا کر رکتے ہیں، آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جھونپڑے کے اندر جا کر خاموشی سے صفائی کرنے لگے۔ انہوں نے پانی کے برتن بھرے، گھر کی چیزیں ترتیب دیں، آٹا گوندھ کر روٹی تیار کی، پھر چولہا جلا کر کھانا پکانے لگے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے۔ خلیفہ وقت رات کے اندھیرے میں کسی بے سہارا عورت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ جب سب کام مکمل ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے حضرت عمر آگے بڑھے اور ان سے پوچھا، یا خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونک کر دیکھا اور مسکرائے، پھر آہستہ سے فرمایا، عمر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت بے سہارا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں جاؤں کہ میری کچھ نیکیاں ہوں جو صرف اس کی رضا کے لیے کی گئی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے اور بولے، ابو بکر تم نے ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب بڑھیا کو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے تو وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا حکمران کبھی نہیں دیکھا، اس بندے کو جنت میں میرے ساتھ رکھنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت کیا ہوتی ہے۔ خلافت کسی عہدے یا روب کا نام نہیں بلکہ خدمت، عاجزی اور خوف خدا کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سادگی اور خدمت خلق قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔